بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورسز آف دا اسلامک فیتھ یعنی ایمان کے سورسز ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، کیا اسلام بلائنڈ فیتھ ہے، اگر یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ کیا ریشنل ہے، کیا لاجیکل آرگومنٹ ہے جو اس کو ریزن اورینٹڈ فیتھ بناتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ یہاں پہ میں 7 سورسز آف دا اسلامک فیتھ ڈسکس کروں گا، جس میں سے ایک کو میں نے میجر سورس کہا ہے اور 6 کو میں نے مائنر سورسز کہا ہے۔ میجر سورس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ والا جو سورس ہے یہ سب کے لیے سیم ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری نہیں کرتا ہے، لیکن مائنر سورسز جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ کسی کے لیے ایک سورس ہو سکتا ہے ایمان لانے کے لیے، کسی کے لیے دوسرا سورس ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ایک سے زیادہ سورسز ہو سکتے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ تو میجر سورس جو ہے وہ سب کے لیے سیم رہے گا۔ میجر سورس ہے کیا ہے؟ یہ ہے دا ٹیچنگز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن اینڈ سنہ۔ یعنی یہ والا جو میسج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کو دیا، یہ ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو میسج کنوے کرتے ہیں، یہ پیرنٹس بھی بچوں کو جو ہے میسج کنوے کرتے ہیں، یہ کوئی اور ولی اللہ یا کوئی نیک آدمی یا مرشد جو ہے وہ اپنے یا گرو جو ہے اپنے چیلوں کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں، یا فرینڈز ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں، یا میڈیا کے تھرو یہ میسج کنوے ہوتا ہے، یا بک سے میسج کنوے کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی قرآن اینڈ سنہ کا میسج جو ہے وہ مین سورس رہے گا ایمان لانے کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مائنر سورسز کی۔ مائنر سورسز میں جو پہلی کیٹیگری میں نے بنائی ہے وہ سائنس فار پیپل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کو غور و فکر کرنے سے انسان ایمان لے آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ میں اگر اگزامپل دوں تو سورہ جاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 to 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں دی ہیں تاکہ عقل مند لوگ غور و فکر کریں اور ایمان لے کے آئیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے میں نشانیاں ہیں، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ تو میں نے ایک سورت سے سورہ جاسیہ سے ریفرنس لیا، لیکن بہت ساری قرآن کی آیت سے ریفرنس لیا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو واضح کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ عقل مند لوگ جو ہے، دانش مند لوگ اس میں غور و فکر کریں اور ایمان لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے فرسٹ کیٹیگری جیسے بنایا ہے۔ اگر آپ سورہ نام میں بھی دیکھیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ستارے پہ نظر ڈالی کہ اچھا یہ میرا خدا ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا چاند میرا خدا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو سورج نکلا کہ کہا یہ بڑا ہے سب سے، جو ہے یہ میرا خدا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ میں یکسو ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ہے جس نے زمین و آسمان کو بتایا۔ تو بیسیکلی اللہ کی نشانیاں جو یونیورس میں ہیں، جو انسانوں کی پیدائش میں، حیوانوں کی پیدائش میں ہیں، جو پرندوں میں ہیں، جو درختوں میں ہیں، جو اور نیچر میں نشانیاں شو ہو رہی ہیں، اس کو غور و فکر کرنے سے انسان ایمان جو ہے وہ اللہ پہ لے آتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا سورس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو مائنر سورس میں نے ڈسکس کیا ہے وہ میریکلز آف دا قرآن ہے۔ میریکلز آف دا قرآن اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو جو معجزے دیے گئے ہیں یا انہوں نے میریکلز شو کیے ہیں، جیسے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی وہ اس میریکل کو، اس معجزے کو دیکھ کے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت سارے ان کے جو ہے وہ معجزے ہیں، بہت سارے میریکلز ہیں، لیکن مین جو معجزہ ہے، مین میریکل جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں بھی آگے بہت سارے میریکلز ہیں۔ تو مین جو ہے قرآن اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہے۔ یعنی یہاں پہ میں بات کروں، اس میں یہ ہے کہ اللہ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے آیت نمبر 48 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے، یعنی جو کتاب آپ دے رہے ہیں تو کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر ہی لکھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور وہ کتاب دے رہے ہیں، تو اس سے شو ہو رہا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ جیسے نارملی دوسری کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کتاب لکھی ہو تو 100 سال بعد یا 200 سال بعد وہ آبسلیٹ ہو جائے،
لیکن یہ کتاب اسی طرح سے کھڑی ہے جیسے 1450 سال پہلے تھی، اور قیامت تک بھی یہ سیم اسی طرح سے رہے گی، یعنی یہ اس کا جو ہے وہ میریکل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے وہ قرآن میں بہت ساری اور پریڈکشن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، جیسے فار ایگزامپل جو ہے قرآن نے جو ہے وہ یونیورس کی جو ہے وہ ابتدا میں بگننگ کے بارے میں سورہ انبیاء میں بتایا ہے، آیت نمبر 30 میں جو ہے، لیکن ابھی ماڈرن سائنس جو ہے 40-50 ایئرس بیک جو ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جسے بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے جو ہے 1450 سال پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ بتا دیا۔ سیم اسی طرح سے اگر آپ ایمبریولوجی کو دیکھیں تو چائلڈ کے جو ڈیولپمنٹ کے سٹیپس ہیں جو ماڈرن سائنس جو ہے اسی طرح سے بتاتی ہیں جیسے قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیے۔ اور بھی بہت ساری ایسی پریڈکشن ہیں جو قرآن نے کی ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو پیدا کیا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو ابھی ماڈرن سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہر سال اس میں گلیکسیز اور اسٹار جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو پریڈکشن کی ہے ماڈرن سائنس اس کو پروو کر رہی ہے، اور بہت ساری ایسی پریڈکشن ہے جو ہمیں ابھی نہیں پتہ ہے لیکن اس کو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوگی، اور قیامت تک اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا رہے گی کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جو ہے وہ اس کی کتاب ہے جس نے پوری یونیورس کو بنایا، سب انسانوں کو بتایا، تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے قرآن جو ہے وہ میریکل اپنے بتاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ قرآن اس طرح سے بھی کہتا ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ ہود میں اور سورہ اسراء میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس جیسی جو ہے ایک کتاب بنا کے لے آئیں، یہ 10 صورتیں اس جیسی لے کے آئیں، یہ کم از کم ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ تو یہ 1450 سال سے چیلنج کیا ہوا، آج تک کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور قیامت تک بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے بے شمار اور ایسے میریکلز ہیں جو قرآن ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپل دی ہے۔ تو یہ میریکلز بھی جو ہے یہ سبب بن سکتے ہیں ایمان لانے۔ نیکسٹ جو سورس ہے ایمان کا جو ہے وہ عہد الست ہے۔ عہد الست ہے کیا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، پھر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کا کنسیپٹ تو شروع سے انسان میں ودیت کر دیا گیا ہے، لیکن یہ عہد الست جو ہے کس طرح سے کام کرے گا؟ یہ ایسی صورت میں کام کرے گا کہ اگر انسان پہ شیطان جو ہے وہ سوار نہ ہو۔ اگر شیطان انسان پہ سوار ہوگا تو پھر اس کی اسپرچل ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کو بھلا دے گا، یعنی اینیمل ایگزسٹنس تو رہے گی، انسان کھائے پیے گا سوئے گا، لیکن اسپرچل ایگزسٹنس نہیں رہے گی۔ جب جو اسپرچل ایگزسٹنس نہیں رہے گی تو روح جو اس کی امر ربی ہے اور جو رسول پیغام لے کے آتے ہیں وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، تو فریکوینسی میچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسپرچل ایگزسٹنس بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ امر ربی ہے اور رب کی طرف سے جب رسول پیغام بھی لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی فریکوینسی میچ کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایمان کا سورس جو ہے وہ عہد الست بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 4 نمبر پہ مائنر سورس کی کیٹیگری میں ڈالا ہے وہ ہے دین فطرت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4775 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ جو ہے دین فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلمان اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ اگر اس پہ جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو فیملی کا، اس پہ سوسائٹی کا انفلوئنس نہ ہو، اس پہ جو انوائرمنٹ کا انفلوئنس نہ ہو، یعنی ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے اگر انفلوئنس نہیں اس پہ لے کے آئیں گے تو یہ بچہ جو ہے یہ مسلم ہی رہے گا، یہ دین فطرت پہ ہی پیدا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر یہ دوسرے ایکسٹرنل جو ہے انفلوئنس نہیں ہوگے تو یہ بھی سورس بن جائے گا، یعنی ایمان لانے کا یہ بھی ایک سورس بن جائے گا۔ اس کے بعد جو 5th ہے وہ ٹرو ڈریمز ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6984 جو ہے کہ اچھے خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح بخاری سے ہے 6987 ہے کہ اچھے خواب جو ہیں
वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत के ज़हूर से पहले जो है सच्चे ख्वाब आते थे, यानी रात को जो चीज़ दिखाई जाती थी दिन की रोशनी में भी वही उसी तरह से होता है। तो हो सकता है कि ट्रू ड्रीम्स भी जो है ये ईमान का सोर्स बन जाए। उसके बाद 6 नंबर पे मैंने जो किया है वो है कि गलत और सही की तमीज़ करना, यानी इसको मैंने गुड कैरेक्टर भी कहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सूरह शम्स देखें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने गलत और सही का शऊर इंसान को दे दिया है, खैर और शर का शऊर दे दिया है। तो वो इंसान जो है जो अपने नफ्स को पाक कर लेता है वो फलाह पा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान जो है उस नेकी की तरफ जो है यानी अच्छाई की तरफ है, खैर की तरफ है, सही वो काम करता है, तो ये भी जो है सोर्स जो है वो ईमान का बन सकता है। जैसे एक हदीस में आता है कि सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। तो जन्नत में तो वो ईमान जो रखता होगा वही जाएगा। तो इसका मतलब है कि सच जो है वो भी ईमान का जो है वो सोर्स बन सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो 7 सोर्सेज जो है वो इस्लामिक फेथ के मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने एक को मेजर फोर्स का है और 6 को मैंने माइनर सोर्स का है। मेजर इसलिए क्या है कि वो सबके लिए सेम है। माइनर का ये हो सकता है कि कोई जो है वो ये जो गलत और सही की पहचान जो दी गई है इसकी बेसिस पे मान लेके आया हो। कोई हो सकता है कि साइंस फॉर पीपल जो अल्लाह की निशानियों को देख के जो है वो ईमान लेके आया हो सकता है कोई जो है वो कुरान के मिरेकल्स जो है उसको देख के ईमान लेके आया हो। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कोई एक से ज्यादा जो है वो सोर्सेज की बेसिस पे ईमान लेके आया होगा। ठीक है, तो माइनर जो है वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेजर सोर्स जो है वो सेम ही रहेगा सबके लिए जो है। तो ये मैंने इस तरह से जो है वो 7 किए हैं। अगर आप फीडबैक में देंगे कोई और सोर्सेज भी जो हो सकता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर जो है आप देखते हैं इस तरह से कि भाई नेक काम करने से या नेक आदमी की सोहबत से, तो बेसिकली जो नेक काम होते हैं या नमाज है या रोज़ा है या और नेकी के काम है वो बेसिकली ईमान को इंक्रीज करते हैं, वो ईमान को गहरा करते हैं, वो ईमान को पुख्ता करते हैं। यानी नेक आदमी की सोहबत भी जो है वो ईमान को पुख्ता करेगी, ईमान को गहरा करेगी, ईमान को बढ़ाएगी। ठीक है, जब वो नेक आदमी जो है वो मैसेज कन्वे करेगा तो वो उसका जो है वो सोर्स बन सकता है कि ईमान का जो है। लेकिन अगर वो सोहबत में है तो अपने नफ्स को पाक कर रहा है, तज़किया नफ्स हो रहा है, या वो अपने ईमान को और पुख्ता कर रहा है, ईमान उससे वो इंक्रीज होगा। इसी तरह से जब हम दीनी जमात में होते हैं तो उसमें ईमान हमारा और इंक्रीज हो सकता है। अगर हमें कुरान और दीन की समझ जब आती है चीज़ों की तो इससे भी हमारा ईमान जो इंक्रीज होता है। अगर कहीं दुश्मन से मुकाबला हो जाए तो उससे भी हमारा ईमान जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये वाली चीज़ें बेसिकली जो है वो ईमान को इंक्रीज करती हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उसको मैंने कैटेगराइज किया है 7 में जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दूसरी वीडियो भी देख सकें।